أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت معا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رفاع FM 102.2 ریڈیو کے ذریعے بھی اور رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج کے ذریعے بھی طارق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. خصوصی پروگرام اس لحاظ سے کہ آپ اسے تعزیتی پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں. ہمارے ایک بہت محترم دوست جن کا رفاع ریڈیو کے ساتھ ہم سب کے ساتھ تعلق، وہ ہم سے جدا ہوئے اور رب کریم کے پاس جا پہنچے. جانا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے، وہ ہم سے پہلے چلے گئے. فائدے میں بھی وہی ہیں جو پہلے چلے گئے، جو جلدی رخصت ہو گئے. جنہوں نے میری طرح زیادہ عمر بتائی ان کا ظاہر ہے حساب بھی ذرا طویل ہونا ہے. باتیں کریں گے، ہم اظہار افسوس بھی کریں گے اور باقی باتیں بھی کریں، ان کی زندگی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. محترم اصغر خان عسکری ہمارے بھائی جو یہاں پر رفاع FM 102.2 میں اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے، ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا. کس کس کا کیسے کیسے وقت گزرا میرے ساتھ موجود ہیں پینل میں. پہلے تعارف کراتا چلوں، انتہائی سینئر فنکار ہیں ہمارے ریڈیو، ٹیلی ویژن، تھیٹر اور فلم کے. نہ صرف فنکار بلکہ لکھاری بھی ہیں. یہاں رفاع FM 102.2 پہ بھی اکثر تشریف لاتے رہتے ہیں. محترم اسلم مغل صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. رفاع کے روح رواں مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے جو جہد وہ کرتے رہتے ہیں، میں انتہائی ممنون ان کا. ہمارے چھوٹے بھائی محترم عرفان بھٹی تشریف فرمائے، بہت شکریہ جی آپ کا بھی. یہ آواز جو آپ اس وقت سن رہے ہیں یا یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے جو کاوش ہوتی ہے وہ ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر واجد محمود صاحب کی ہوتی ہے. انہوں نے بھی چونکہ ہمارے سب کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے اس لیے ان کو بھی زحمت دی. بڑی نوازش واجد صاحب، آپ بھی تشریف لائے، بہت شکریہ. بات کا آغاز میں چاہوں گا کہ بلکہ بات کا آغاز کرنے سے پہلے مجھے یہ بھی بتا دینا چاہیے نا جی کہ اس وقت پینل پہ چونکہ واجد صاحب نہیں ہے تو وہاں پہ خواجہ متی الرحمان صاحب موجود ہیں. یہ بچہ ہمارا چھوٹا بھائی بہت محنتی ہے اور اس نے بھی اصغر خان عسکری صاحب کے ساتھ بہت وقت گزارا. ابتدا کروں گا میں اپنے محترم بھائی عرفان بھٹی صاحب سے. کیسے تعارف ہوتا ہے آپ کا اصغر خان عسکری؟ کیونکہ وہ تو یہاں رفاع میں کبھی آئے نہیں تھے، وہ تو ریڈیو کیا کرتے تھے، ایک نجی ریڈیو تھا وہاں پہ جاب کیا کرتے تھے، ایک نجی ٹیلی ویژن تھا وہاں پہ جاب کیا کرتے تھے. آپ کے ساتھ کیسے تعارف ہوتا ہے؟ صاحب یہ ایسا ہے کہ جب میں نے چارج سنبھالا رفاع FM 102.2 کا تو مجھے صاحب کے رخصت ہونے کے بعد جی تو اظہر نیاز صاحب کی جب ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی تو کچھ کانٹریکٹ پہ بھی کچھ عرصہ وہ یہاں پہ مقیم رہے. تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد فارملی پھر مجھے جب پروموٹ کیا گیا انچارج کے طور پہ تو مجھے افرادی قوت کا سامنا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اظہر نیاز صاحب اور میں ہم پروڈکشن میں دونوں کام کر رہے تھے. تو پھر میری ریکویسٹ پہ چانسلر صاحب نے الاؤ کیا کہ ہم 2 اسسٹنٹ پروڈیوسرز ہائر کریں اور اس کے لیے پھر فارمل جو پروسیجر ہوتا ہے ہم نے اس کو ایڈورٹائز کیا، لوگوں کے سی ویز آئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ 10 سی ویز اس میں سے اور بیسک انٹرویو کر کے 10 لوگوں کو آپ سلیکٹ کریں گے اور پھر وائس چانسلر صاحب اور ہمارے ڈپٹی وائس چانسلر اور HR کے لوگ اور میں پھر ہم فائنل انٹرویو کنڈکٹ کریں گے. تو میں نے جو پہلے 10 لوگوں کو 10 CV جو میں نے شارٹ لسٹ کیے تھے ان میں اصغر خان عسکری صاحب کا بھی CV تھا ہمارے پاس، وہ آئے تھے. کسی کی سفارش پہ؟ نہیں، سفارش نہیں، یہ ہم نے اوپن اس کو ایڈورٹائز کیا تھا. اور لیکن اس میں مجھے جو پرابلم پیش آیا وہ یہ تھا کہ میں نے جو جاب ڈسکرپشن رکھی تھی اس کے لیے تو میں نے ینگ اور کم تجربے کار لوگوں کو میں نے سوچا تھا کہ میں چانس دوں گا.
لیکن دو ایسے اسٹرانگ قسم کے امیدوار جو ہیں وہ سامنے آ گئے کہ جن کا کریئر جو تھا خاص طور پہ ریڈیو کے حوالے سے اور میڈیا کے حوالے سے، کہ پھر ہم ان کو اگنور نہیں کر سکے، تو ہم نے ایج گروپ کے اوپر بھی کمپرومائز کیا، صحیح، اور ایکسپیرینس پہ بھی کمپرومائز کیا کہ ہمیں اتنے اچھے منجے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ریڈیو کے لیے مل رہے ہیں تو ہم وہ چانس ضائع نہ کریں. تو لکیلی جب فائنل انٹرویو ہو گیا، وائس چانسلر صاحب اور ڈپٹی وائس چانسلر صاحب آن لائن تھے، اس میں HR کے اسسٹنٹ مینیجر تھے اور میں تھا، ہم 4 لوگ تھے، اور ڈائریکٹر رمز بھی اس وقت کے جو تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. تو جو مارکس ہم نے جب آپس میں دیکھا کہ سب لوگ اپنے اپنے طور پہ اسیسمنٹ کر رہے تھے، تو ان 2 ناموں کے اوپر تقریباً اتفاق تھا سب کا، ڈاکٹر امجد زرین اور اصغر خان عسکری صاحب جو ہیں. تو اس طرح سے وہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے، اور کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ہمارے ساتھ کوئی 1.5 سال کا عرصہ ان کا گزرا یہاں پہ. جی ایک حادثہ ہوا جس میں وہ اللہ کو پیارے ہو. جی بھائی صاحب، آپ نے ان کے بے تحاشا پروگرام ریکارڈ کیے، لائیو بھی کیے، آپ نے اس پہ رفا کے فیس بک پیج پہ بھی کیے اور آپ نے رفا ریڈیو پہ بھی کیے. سختی تھی ان کی طبیعت میں؟ کوئی کڑواہٹ محسوس کرتے تھے آپ، یا وہ بہت غصے والے تھے، یا بہت شفیق تھے، پیار کرنے والے تھے؟ نہیں، یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے. یہ اصل میں میرے ساتھ ان کی اٹریکشن اس پروگراموں کے حوالے سے رہتی تھی ہمیشہ. تو وہ جب بھی کسی سے ملتے تھے مسکرا کے ملتے تھے، اور ان کا انداز جو سا تھا وہ بہت اچھا تھا. تو ہماری آپس میں ڈسکشن مختلف معاملات میں رہتی تھی. تو سم ٹائمز ہوتا ہے بندہ کسی اپنے گھریلو پریشانی میں ہوتا ہے یا کاموں میں اتنا بزی ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا آپ سے مطلب ہے، یا میں ان سے تھوڑی بہت ہو جاتا ہے، بندے کے ساتھ ٹائم میچ نہیں کرتا. تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات ایسے تھے کہ وہ ٹائملی ان کو فون کر کے پروگراموں کے لیے مدعو کرتے تھے اور ان سے رابطے میں رہتے تھے، اور ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ ہم نئی سے نئی چیز لوگوں کے لیے پروڈیوس کریں. ہر سمائی میں 2-3 پروگرام کے شامل ہو جایا کرتے تھے. تو وہ جو ان سے اپنے کام سے ان کی کمٹمنٹ جو سی تھی وہ 100% ہوتی تھی الحمدللہ. اور میں جو ان سا تھا اس دن بھی، جس دن اگلے دن ہمیں یہ خبر آئی کہ وہ وفات پا گئے، تو ہم سب بڑے حیران تھے اور شوق میں تھے کہ اسی دن انہوں نے اپنا جو آخری پروگرام ریکارڈ کروایا وہ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اسی اسٹوڈیو میں جہاں ہم اس ٹائم بیٹھے ہوئے. یا پچھلے منگل کی بات کر رہے ہیں، گزرے ہوئے منگل. ہاں جی، پچھلے منڈے کو. اچھا، منڈے کو یہ پروگرام میری ان کے ساتھ آخری منگل کی صبح جو ہے نا ان کی انتقال ہوا تھا. منڈے آج ہی کے دن، جو پچھلے ہفتے، جی آج منڈے کو ہم یہ پروگرام ریکارڈ کریں، جو آن ایئر جو بعد میں ہوگا، لیکن آج ریکارڈنگ کا جو ہمارا دن ہے وہ آج سوموار ہے، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اچھا اسلم مغل صاحب، میں آج یہ ڈسکلوز کر رہا ہوں جی، پتہ نہیں پہلے ڈسکلوز ہوا ہے کہ نہیں، آپ کی معلومات میں ہے یا نہیں. یہ میرا محترم بھائی جو اسلم مغل ہے نا جی، بہت اچھے فنکار ہیں اور بہت اچھے لکھاری بھی ہیں. یہاں آپ ان کو دیکھتے ہیں چاچا لبا کے روپ میں. اس وقت یہ بہروپ بدلا ہوتا ہے، انہوں نے وہ پگ وغیرہ اور چشمہ پہنا ہوتا ہے. تو یہ بھی بتا دوں کہ یہی چاچا لبا ہیں. جب محترم عرفان بھٹی صاحب نہیں ہوتے تو اکثر مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے، لیکن کچھ پروگرام میں بھی حاضر نہیں ہو پایا تو اصغر خان عسکری آپ کے ساتھ بحیثیت میزبان کے اینکر کے بیٹھے ہوتے تھے. ان کا ایک بڑی مٹھاس ان کے لہجے میں، وہ پشتو لہجے میں اردو بولا کرتے تھے، آپ پنجابی لہجے میں اردو بولتے ہیں. تو یہ آپ کا آپس میں جب ٹکراؤ ہوتا تھا تو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ کہ آپ نے آج حسن عسکری صاحب کے لیے مجھے کچھ کلمات کہنے کا موقع دیا. کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یہ تو ایک موت برحق ہے، سب نے جانا، جیسا کہ آپ نے شروع میں کیا. اور یہ ایک جملہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی کوئی بے وقت موت، یہ جملہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہر شخص اپنے وقت پر ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی یادیں بہت اچھی چھوڑ جاتے ہیں. چاہے وہ کچھ عرصے، حالانکہ عسکری صاحب سے میرا کوئی اتنا طویل تعلق نہیں رہا، لیکن جس قدر وہ مطلب سلیم الفطرت اور نہایت ہی اچھے اخلاق کے تھے، تو مجھے ایسے لگا جیسے ہم ایک عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ٹھیک.
مجھے لگتا ہے کہ اچھی روحیں جب پتہ ملتی ہیں آپس میں تو وہ پتہ لگتا ہے کہ ان کا تعلق بہت پرانا ہے جیسے. تو ان کے اخلاق بھی بہت اچھا تھا اور مسکرا کے ملتے. جیسے ابھی واجد صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ 2-3 پروگرام جب بھٹی صاحب نہیں تھے جب آپ نے تو انہوں نے کیے ہیں. تو ایک ان کا دین کا نالج بھی بڑا اچھا تھا. میرے ساتھ جب گفتگو ہوتی تھی تو وہ ان کے دین کے حوالے جب دیتے تھے اور بڑے مسکرا کر بڑے مطلب کہ سلیم الفطرت اور نہایت ہی ہمبل انسان تھے وہ. تو انہوں نے تھوڑے عرصے میں بھی میں نے دیکھا کہ ان کو جو ہے نا ایسی اچھی یادیں چھوڑی ہیں انہوں نے. کوئی بے ضرر انسان جیسے ہوتے ہیں, جیسے بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ کوئی ایسا درپیش نہ بھی ہو تو لگتا ہے کہ یہ شخص جیسا نظر آ رہا ہے یہ بے ضرر ہی ہو سکتا ہے, اس سے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جو جانے سے پہلے دنیا سے جانا تو ہے ہی ہے, تو لیکن جانے سے پہلے اچھی یادیں چھوڑ جاؤ. وہ پنجابی میں ایک شعر ہے کہ دنیا میں رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون, دنیا میں رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون, کول ہوویں تے حسن لوکی ٹور جائیں تے رون. واہ 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 واہ. اچھا میں اسلم مغل صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. اصغر خان عسکری جو ہے نا جی بنیادی طور پہ صحافی تھے, براڈ کاسٹ جرنلسٹ تھے. انہوں نے نہ صرف ریڈیو پہ کام کیا, ٹیلی ویژن پہ کام کیا, ایک نجی ٹیلی ویژن پہ رپورٹر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا. مجھے جو پہلی ان کی اطلاع ملی صبح سویرے منگل کے دن کہ اصغر خان عسکری ہم میں نہیں رہے, وہ راولپنڈی پریس کلب کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے, وہاں پہ میرے دوست راحت منیر صاحب ایک بڑے اخبار کے بہت سینئر رپورٹر ہیں, انہوں نے پوسٹ لگائی تھی. میں حیران, اس دن مجھے پتا چلا کہ یہ میرا بھائی اصغر جو ہے یہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے نہ صرف ممبر رہے بلکہ ایگزیکٹو ممبر بھی رہے, باقاعدہ الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے وہ جیتے. ان کا راولپنڈی کے ساتھ اسلام آباد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ تو بٹخیلا مالاکنڈ ڈویژن سے تعلق رکھتے تھے. لیکن یہاں انہوں نے اپنی ایسی جڑیں بنا لی, پیار محبت اتنا اکٹھا کیا کہ بھٹی صاحب جیسے دوست, اسلم مغل صاحب جیسے دوست, واجد صاحب جیسے دوست ان کے گیت گاتے ہیں, ان کے گن گاتے ہیں. ظاہر ہے ان کے اندر کوئی بہت زیادہ خوبی تھی. آپ کے چونکہ وہ ماتحت تھے, آپ نے ان سے کام لینا ہوتا تھا. ہفتے میں کتنی بار لڑائیاں ہوتی تھی؟ اچھا شروع میں تھوڑا سا ان کی مزاج کی وجہ سے انکمفرٹیبل فیل کیا میں نے شروع میں, لیکن پھر تھوڑا عرصے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہوتی تھی کہ وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے تھے جب کوئی کمٹمنٹ کرتا تھا پروگرام کے حوالے سے اور نہیں آ پاتا تھا, ٹھیک, تو اس پہ تھوڑا سا ان کو وہ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرتے تھے. اور میں تھوڑا سا میری طبیعت ڈفرینٹ تھی تو میں ان کو کہتا رہتا تھا کہ کوئی بات نہیں نیکسٹ کر لیں گے, تھوڑا سا وہ ایک رہتا تھا وہ. لیکن آہستہ آہستہ جب ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنتی گئی اور تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ مجھے جب پتہ چلا, جو انڈائریکٹ وے میں مجھے کمیونیکیٹ کیا ڈاکٹر امجد زرین صاحب نے, چونکہ یہ قریب رہتے بھی تھے اور ایک علاقے کے تھے اور اکٹھے انہوں نے جوائن کیا تھا, تو ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی تھی. تو جب وہ انہوں نے مجھے کچھ معاملات بتائے تو میں حیران رہ گیا, اور میرا پھر سوچ ان کے بارے میں تبدیل ہو گئی کہ جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے تھے, کمٹمنٹ سے بھری ہوئی زندگی آپ کہہ سکتے ہیں. مطلب وہ آپ ان کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ان کی زندگی کو. ایک تو ان کی خانگی زندگی ہے جو گھر کی زندگی ہے, جہاں پہ ان کی اہلیاں ہیں, ان کے بچے ہیں اور فیملی کے باقی لوگ ہیں. اچھا پھر ان کی پروفیشنل لائف تھی جو ہمارے ساتھ گزرتی تھی, اور اس کے علاوہ ان کی ایک نظریاتی اور سیاسی وابستگی بھی تھی ایک جماعت کے ساتھ, مذہبی جماعت کے ساتھ. جی, اور وہاں پہ بھی بڑے ایکٹیو اور ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر بھی فائز رہے ہیں. تو وہ اپنی جو تینوں آپ سمجھے کہ ان کی زندگیوں کے مختلف گوشے ہیں, سب میں انہوں نے بھرپور کوشش کی اپنا بیسٹ جو ہے نا ان پٹ دینے کی, بیسٹ جو ہے انہوں نے پرفارم کیا. پروفیشنل کمٹمنٹس میں یہ تھا کہ جو پروگرام ان کے ذمے لگائے جاتے تھے وہ کبھی بھی ہمیں ان سے کوئی شکایت اس طرح سے نہیں رہی کہ انہوں نے کام نہ کیا ہو, بلکہ وہ ایڈوانس میں ریکارڈ کر کے رکھتے تھے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ پروگرام پرنٹ میڈیا جس کا ذکر واجد صاحب کر رہے تھے, جس کا آخری پروگرام انہوں نے پچھلے منڈے کو ریکارڈ کروایا یہیں پہ اسی جگہ پہ بیٹھے اور اگلے دن ان کی ڈیتھ ہوئی. 8 پروگرام وہ ایڈوانس ریکارڈ کر کے چلے گئے ہیں, تو جس کا مطلب ہے کہ 2 ماہ ان کے بغیر بھی ہم ان کے پروگرام جو ہے نا ان سے مستفید ہوتے رہیں گے, نہ صرف ہم بلکہ ہمارے آڈینس بھی. تو وہ اتنے کمٹمنٹ کے پکے تھے. جو ان کی پروفیشنل لائف ہے,
अच्छा, उसके अलावा घर की जब हमें पता चला कि उनकी जो मिसेज हैं वो काफी अरसे से अलील हैं जी और काफी ज्यादा बीमार हैं, वो शायद अगर मैं पिछले गलत कई नहीं, सालों से जिस वक्त वो उनका हादसा हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हुए उस वक्त भी उनकी मिसेस हॉस्पिटल में थी। मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन जब मुझे पहला फोन आया तो मैं पहले यही समझा कि उनकी मिसेज का बता रहे हैं। मैं इनके बारे में तो नहीं सोच भी नहीं सकते थे, वो माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी थे, कोई बीमारी नहीं थी, सारा कुछ। लेकिन चूंकि उनकी मिसेज पिछले कई सालों से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, गालिबन 8 या 10 साल से उनको दिल की कई ऑपरेशंस हो चुके थे उनकी मिसेस के, और वो हमारे 3-4 दिन बाद लाजमी उनका कॉल आती थी कि मैं आज लेट आऊँगा या मैं नहीं आ पाऊँगा। कभी ऐसा होता कि उन मिसेस को उन्होंने हॉस्पिटल लेके जाना होता था। तो घर के मामलात ये थे कि उनकी मिसेस बकौल उनके वो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकती थी बीमारी की वजह से। सही। तो वो ज़ाहिर उनके बच्चे भी थे, उनको स्कूल कॉलेज छोड़ना, लाना, ले जाना, ये भी इनके ज़िम्मे था। फिर यहाँ पे जो उनका ऑफिशियल जो भी कमिटमेंट्स थी वो भी पूरी करते थे, और उसके बाद वो जमात के अपने जो तंजीम के साथ उनका ताल्लुक़ था, वहाँ के मामलात भी बड़े बहस व खूबी जो है ना उन्होंने सर अंजाम दी। इतनी खूबियाँ एक आदमी में होना, ये मैं तो कई दफ़ा उनके जो दोस्त यहाँ पे हमारे अकरम साहब आते होते हैं, उनके वो मोहल्लेदार भी हैं, तो वो उनको मैं कहता हूँ कि मुझे तो लगता है वो बंदा नहीं जिन था वो, जो जितनी एनर्जी थी, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम शायद बता भी ना सकें ऑन एयर, लेकिन ये कि एक अमूमी तौर पे, इज्तमाही तौर पे वो एक बहुत नेक नफ्स इंसान थे। जी अच्छा वाजिद साहब, मैं तो चूंकि सिर्फ सोमवार को आता हूँ, मेरी उनके साथ मंडे को ही मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन सोमवार को भी मैंने देखा और ख़ास तौर पे नोट किया कि आप उनके हम नवाला भी थे और हम प्याला भी थे, क्योंकि आप भी नाश्ता यहीं पे फरमाया करते थे, और असगर साहब आके, मैं लाइव ट्रांसमिशन कर रहा होता तो वो शीशे में से इशारा करते थे कि वाजिद को भेजो आके नाश्ता करें। तो ये हम नवाला और हम प्याला आपस में आके हाथ टकराने, फिर उसमें उनसीयत में इजाफा होना। खैबर पख्तूनख्वा में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, तो उनमें मैंने देखा है कि वो एक ही परात के अंदर सालन और रोटी डाल के उसके टुकड़े, तो फिर वो सारे इकट्ठे खाते हैं। मैंने कहा क्या मकसद क्या है इसका? कहते हैं इस खाने को हम कहते हैं सोबत। मैंने सोबत क्या मतलब? कहता इससे हमारे एक दूसरों के साथ उंगलियां टकराती हैं तो आपस में मोहब्बत में इजाफा होता है। आपकी मोहब्बत में इजाफा हुआ या आपके वो बीच में टक टक भी होती रहती थी, को तलखी वलखी भी होती रहती थी, उसका आपने जिक्र नहीं किया? नहीं, तलखी तो नहीं कह सकते। वो ये होता है कि जब आते थे सुबह, अपने टाइम के बड़े पाबंद थे, तो मुझे पता होता था कि अब 9 बजने वाले हैं, अभी असगर साहब आएंगे, कंट्रोल रूम से मुझे इशारा करेंगे, तो वो फिर आते थे, सलाम वहीं से करते थे, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई थी, स्टूडियो में कोई आ नहीं सकता था ना। तो फिर जब जिस तरह कोई प्रोग्राम प्ले हुआ तो फिर हम बाहर आते थे, तो फिर हम नाश्ता अगर नहीं किया हो तो हम कर लेते थे, अदरवाइज़ प्रोग्राम के हवाले से डिस्कशन होती थी कि आज आपकी रिकॉर्डिंग है, किसी ने आना है नहीं आना है, इस तरह। तो और फिर उस हवाले से स्केड्यूल डिस्कस होता था, तो इस तरह की सारे मामलात होते थे। अच्छा, हमें तो आप अक्सर बोलते हुए रोक भी देते हैं, टोक भी देते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उन्होंने कभी मौका दिया आपको रोकने और टोकने का, या एक फ्लो के साथ, एक रवानी के साथ अपना प्रोग्राम आए करके चलेगी, कोई रुकावट नहीं? नहीं, इसमें देखें उनका एक्सपीरियंस इतना था कि वो जब मुख्तलिफ चैनल्स के से एक बंदा होकर आता है तो वो इस एक्सपीरियंस उसको काफ़ी हद तक होता है, तो वो इन अपने जो यानी कि जो मामलात हैं उनमें बिल्कुल सही थे, परफेक्ट थे। तो हमें 100% यही होता है कि वो हमें एडिटिंग में कोई गलती बज़ाहिर मिलती ही नहीं है जब हम उसको चेक करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे का यही होता है कि उसके पास नॉलेज ज़्यादा होता है, और वो 100% अपना जो भी उसने ऑडियंस के लिए जो भी स्क्रिप्ट हो गया या कोई भी चीज़ उसने तैयार करके रखी है तो वो सही प्रॉपर प्रिपेयर्ड होके आता है। वो आखिरी 2 मिनट है मेरे पास, मैं चाहूंगा कि असलम मुगल साहब, मेरे किसी सवाल के बगैर आप असगर खान अस्करी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो ये देखता था कि एक बड़ी अच्छी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे रहती थी, जो मैंने उनके फौत होने के बाद भी जब उनका चेहरा देखा तो मुस्कुराहट वो बरकरार थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही अच्छे लोगों की एक अलामत या निशानी होती है कि दुनिया से जब जाते हैं, कई ऐसे चेहरे होते हैं, अल्लाह ताला सबकी जितने भी ईमान वाले उनको गरीक रहमत करे, मगर बाद चेहरे ऐसे हमने देखे हैं, कई वो जनाजा पढ़ने गए हैं तो
لیکن میں کچھ کہنا نہیں ہم نے چاہتا. ان کو آخری ٹائم میں دیکھا تو وہ مطلب ایسے پتہ لگا جیسے وہ اب مسکرا رہے ہیں ایسے اور ان کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی اور جی جیسے آپ لوگوں نے دیکھا تو غسل کرنے کے بعد ان کو کفنا کے جب لایا گیا تھا، لیکن میں نے اور واجد صاحب نے چونکہ ہم ہاسپٹل میں پہنچ گئے تھے ہم، تو ان کو وہ بھی غسل بھی نہیں دیا گیا تھا چونکہ وہ کچھ چیزیں کچھ معاملات جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہونے تھے، تو اس وجہ سے ڈیلے رکھا ہوا تھا ان کو سرد خانے میں. تو میں نے اور واجد صاحب نے جب وہاں پہ ان کو وزٹ کیا تو ان کا جو چہرہ تھا وہ پرسکون تھا، بڑا بڑا پرسکون سا چہرہ تھا. اور مجھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہی ایسے ہی لوگوں کے لیے وہ آئے یا ہاں جی ایسے پتہ لگا جیسے سوئے ہوئے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے وہ ہے. جی، سورۃ فجر کی آیت آخر یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ. تو ایسی اطمینان اور جو قلب کا ہے کہ اطمینان اور سکون ہے وہ جس کو نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش قسمت ہے. ہماری تو یہ کہ اگر وقت ختم ہو رہا ہے آخر میں یہ دعا ہے، ایک تو ان کو شہادت کی جو نصیب ہوئی ہے، حادثے میں جانا اس میں بھی ایک بات روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک شہادت ہوتی ہے. تو وہ شہید ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند کرے. آمین آمین تو آمین. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غریق رحمت کرے، آمین. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیں. جی پروگرام ہمارے پاس وقت اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ ہم بات کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کی یادیں تو ہمارے دل میں ہیں اور یہ باقی بھی رہیں گی انشاءاللہ، لیکن ایک محدود وقت ہوتا ہے جس میں بات کرنی ہوتی ہے. میں شکریہ ادا کروں گا محترم اسلم مغل صاحب کا، ممنون ہوں عرفان بھٹی صاحب کا، اور انتہائی مشکور ہوں محترم واجد محمود صاحب کا، اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، بلکہ ساتھ ادھر بیٹھیں جی اس کونے میں میرے دائیں ہاتھ پہ خواجہ متی الرحمان، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ خدائے بزرگ و برتر کبھی کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی پریشانی کو یہ ہمت نہ دیں کہ وہ آپ کے گھر کی دیوار پھلانگ کر آپ کے خوبصورت سے آنگن میں آن بسیرا کرے. وہاں ہمیشہ خوشیوں کا راج رہے. خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کرتے رہیں. طارق بٹ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم